problem in the way of peace is Kashmir. Now, people in this country have always stood behind the people of Kashmir. And how have they stood by? Their democratic and human rights to decide their own destiny. لبنگے کشمیر، پورا کشمیر، پاکستان کا کشمیر، لبنگے پاکستان کا کشمیر، لبنگے. Mr. President, more than 6 decades ago, the United Nations passed resolutions to hold a plebiscite in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir are still waiting for the fulfillment of that promise. Many generations of Kashmiris have lived their lives under occupation, accompanied by violence and abuse of their fundamental rights. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلافی نوٹ ڈاکٹر بابر اعوان کے ساتھ. میں ہوں فروت ملک. ناظرین، آج یوم یکجہتی کشمیر، اس کی مناسبت سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے، مختلف تنظیموں کی جانب سے بہت سی ریلیز نکالی گئیں، سیمینارز کا انعقاد بھی کیا گیا. حکومت کی جانب سے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جاتا رہا ہے، یہ ہم اپنے پروگرام اختلافی نوٹ میں بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج ایکسکلوسیولی ہم ایسی تفصیلات بھی کشمیر کے بارے میں اختلافی نوٹ میں آپ کو بتائیں گے جو آپ شاید پہلے نہیں جانتے ہیں. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج یوم یکجہتی کشمیر ہے. کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی ہم اختلافی نوٹ کے پلیٹ فارم سے پہلے بھی کر چکے ہیں، بہت بار کر چکے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں. آج اس دن کی مناسبت سے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے اس مقدمے میں کہاں کھڑے ہیں اور آگے آنے والے وقت میں اپنا یہ مقدمہ کیسے لڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر اس وقت ساری دنیا کے اندر جو 3-4 برننگ ایشوز ہیں ان میں سے ایک سر فہرست ایشو ہے، اور میں جو بین الاقوامی منظرنامہ ہے اس میں 3 چیزیں میں سب سے پہلے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات جو انسانی حقوق کا، ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اقوام متحدہ کا، اس کا ابتدائیہ یا اس کا پریمبل، وہ سب سے امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہوا ہے کہ اس پریمبل کی روح سے یہ لکھا ہوا ہے اس پریمبل میں کہ دنیا کے لوگوں کو جو رائٹ آف پلیبسائٹ یا سیلف ڈٹرمنیشن، حق خود اختیاری، یعنی اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا، ان کو اختیار دینا چاہیے. اچھا، اس رائٹ کے حوالے سے ہی اس وقت دنیا کی مختلف سپر پاورز، میں مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے ایک سپر پاور جو ختم ہو گئی اور پھر ریسرجنس میں دوبارہ ابھر رہی ہے، روس کی. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اس میں روس نے اپنے آپ کو دوبارہ ایک انٹرنیشنل، ایک بین الاقوامی پلیئر کے طور پہ اور ایک سہولت کار اور سفارت کار کے طور پہ نہیں بلکہ ایک جنگجو کے طور پہ بھی اس میں متعارف کروایا. اور اس وقت ان کی جو فوج ہے، وہ جو ہوائی فوج ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے، اور وہ ٹارگٹس جو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جانا چاہیے اور ریاست بحال رہے، وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو. ایک دوسرا امریکہ، میں نے امریکہ سارے نام لیتے ہیں اس لیے میں نے وہ نام لیا جو پس منظر میں چلا گیا تھا اور ابھر کر منظر پہ پھر آیا ہے. دوسرا امریکہ بھی ساری دنیا کے اندر، افغانستان کی آپ مثال لے لیں، آپ تورا بورا کی مثال لے لیں، آپ سیریا کی مثال لے لیں، آپ لیبیا کی مثال لے لیں، آپ عراق کی مثال لے لیں، آپ بوسنیا کی مثال لے لیں، آپ افریقہ کے ملکوں کی مثال لے لیں، ساری جگہ. اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے برطانیہ کے بھی جو جہاز ہیں وہ بھی ساری سرزمینوں پہ اڑتے ہیں اور بمباریاں جا کے کرتے ہیں جہاں جہاں وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ملا. ایک اور مثال دی جا سکتی ہے، فرانس ہے، وہ بھی اس کولیشن کا حصہ ہے جو جا کے دوسرے دور دیش کے ملکوں اور 7 سمندر پار ملکوں میں جا کے بمباری کرتے ہیں. اب یہ لوگ جو ہیں سارے کے سارے، روس سے شروع کر کے، اور فرانس آخری ملک میں نے گنا، اس سے پہلے میں نے امریکہ اور برطانیہ کا نام لیا، اور بھی ممالک شامل کیے جا سکتے ہیں. یہ سارے کرتے کیا ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے اندر ان کی مرضی کی جمہوریت نہیں ہے اور حکمران ان کا مرضی کا نہیں ہے، اس لیے ان ملکوں کو آزادی دلوانے کے لیے اپنی مرضی اور اپنے مطلب اور اپنے ماننے والی جمہوریت دلوانے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. اور استعمال کون ہوتا ہے؟ اقوام متحدہ کی ایک قرارداد ہوتی ہے. اب
میں کشمیر کے مسئلے کی ایک ابتدائی بات میں نے کر دی ہے. یہ اس بین الاقوامی منظرنامے کا حصہ ہے. اس میں 2 تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں. پہلا یہ کہ جو صدر اوباما ہے اس نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اور امریکہ نے یہ کہا ہے, جو ان کا ریلیونٹ آفس ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری مداخلت کی ضرورت سمجھے یہ دونوں ممالک تو ہم مداخلت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ تیسری اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ یہ عالمی ایجنڈے پہ ایسے مسائل میں شامل ہے جن کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کا آج کا پروگرام, اس میں ہم نے جس طرح آپ نے انٹرو میں یہ بات بالکل درست کہی ہے, ہم آپ کو کچھ چیزیں جو تاریخ کو جغرافیہ بنانے والے لوگ ہیں نا بدل دیتے ہیں. آج ہم آپ کو ایسی چیزیں دکھائیں گے اور بتائیں گے, نہ ہندوستان ان سے بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور جو تاریخ کو بدل کے جغرافیہ سمجھنا چاہتا ہے. سب سے پہلے اس سلسلے میں ہم آغاز یہ کرتے ہیں کہ ایک مس پرسیپشن ہے کہ شاید کسی دور آمریت میں یا شاید کسی ایسے دور میں جس میں عوام کی منتخب کردہ قیادت نہیں بلکہ کسی کے زیر سایہ قیادت بیٹھی ہوئی تھی, اس دور میں یہ یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور پہلی دفعہ ہڑتال اس کا شروع ہوا معاملہ. میں سب سے پہلے میری بات سننے سے پہلے میں صرف 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو, ان کے دور میں 1975 میں سب سے پہلے کال دی پاکستان کے وزیر اعظم نے, جو بارڈر کے دونوں طرف, اس وقت یہ میڈیا نہیں تھا, صرف ریڈیو ہوتے تھے, ایک آدھ ٹیلی ویژن ہوتا تھا, اس دور میں دونوں طرف بارڈر کے ہڑتال ہوئی اور وہ ایک تاریخی ہڑتال تھی. ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز میں وہ تقریر موجود ہے. اس وقت ہم اختلافی نوٹ میں جو ہمارے نیو کے دیکھنے والے ہیں ساری دنیا کے اندر, ان کے لیے وہ تاریخی تقریر جس میں پہلی دفعہ آج ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں, اس کے بارے میں بات کی گئی. پروڈیوسر صاحب اگر تقریر ہے تو جی ضرور ڈاکٹر صاحب, ہم اسی حوالے سے پہلے وہ پلے کرتے ہیں, ہمارے ناظرین اسے دیکھ لیں پھر اس پر بات کریں گے. کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہم ڈٹ کے رہیں گے حق خود ارادیت پر. وہ ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر کے شیخ عبداللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہو, لیکن اس فیصلے کا ہمیں احتجاج کرنا ہے جہاں بھی کشمیری رہتے ہیں. میں نے ان کو کہا تھا کہ خبردار رہو, یاد رکھو ایک دن میں ہڑتال کا کال دوں گا اور اس ہڑتال کو بہت کامیاب ہونا ہے. اور اب میں آپ کو کہنے چاہتا ہوں, میری بات سن لو, ہڑتال پر میرا اعلان سنو. وہ اعلان ہمارا احتجاج ہے. جس دن اس معاہدے کا اعلان ہوگا, کشمیر پر میری قوم نے کہا ہے کہ ہم حق خود ارادیت کے بغیر اور کسی فیصلے کو قبول کرنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہے. یہ احتجاج ہے ہمارا, یہ احتجاج ہے کیونکہ حق خود ارادیت پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں. وہی ہے طریقہ کشمیر کے مسئلے کو ختم کرنے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور یہ وہ سٹینڈ تھا جو پہلے منتخب وزیر اعظم نے لیا, اور انہوں نے کہا کہ کوئی حل جو حق خود ارادیت کے علاوہ ہو ہم قبول نہیں کریں گے. جہاں کشمیری موجود ہیں خبردار رہیں اور میری کال پر جو ہے وہ لبیک کہیں. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ اتنی اہم اور پرانی تاریخ جو ہے وہ چلی آ رہی ہے لیکن ہم وہیں کے وہیں اس مقدمے میں کھڑے ہیں؟ اچھا, جو کشمیر کا مقدمہ ہے, اب یہ دوسرا پہلو اس کا, بہت شکریہ آپ نے یہ تاریخی تقریر قوم کو دکھائی اور تاریخ کا رخ اس تقریر نے تبدیل کیا تھا اس زمانے میں, اور آج تک ہم اسی کے اوپر چل رہے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کے اندر قراردادیں ہیں. آج کشمیر کے مقدمے کی بات کرتے ہیں, ان کی روشنی میں کشمیر کے مقدمے کا فیصلہ ہونا چاہیے. کشمیر کے مقدمے کے حوالے سے کچھ ہم نے تاریخی حقائق نکالے ہیں انریبٹیبل, جن کی تردید نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ پہلی حقیقت یہ ہے کہ 16 مارچ 1846 سے کشمیر, لداخ سمیت جموں و کشمیر یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھے, اور جب تقسیم کا فیصلہ ہوا بر صغیر کی تو اس وقت ہندوستان نے اس فیصلے کی روح کی جان نکال دی اور پامال کرتے ہوئے اس فیصلے کو فوجی چڑھائی کی, اور 24 اکتوبر 1947 کے دن کشمیری عوام نے اپنی آزادی کا اعلان کیا, جس کے نتیجے میں یہ آزاد کشمیر کا جو حصہ ہے یہ آزاد ہو گیا. اور مہاراجہ ہری سنگھ جو اس کا گرمائی دارالحکومت تھا سری نگر, وہاں سے فرار ہو کے وہ بھارت چلا گیا. پہلا مقدمے کا حصہ یہ ہے جی. کشمیر کے مقدمے کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے, تاریخی حقیقت ہے
کہ انڈیا نے برصغیر کے مطابق جو اس میں پارٹیشن کا ایکٹ تھا، اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، اس میں 14 اور 15 اگست کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو علاقائی تقسیم تھی، جو ٹیریٹری کی تقسیم تھی، وہ مکمل ہو گئی، اس رات کو مکمل ہو گئی، اور اس کے مطابق جو مسلم اکثریت کے علاقے تھے ان میں کشمیر شامل تھا اور وہ پاکستان کا حصہ ہو گیا. یہ بین الاقوامی مقدمہ ہے، بین الاقوامی قانون کے مطابق. اور انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 اس کے مطابق یہ بارڈر ہیں، اس کے مطابق یہ ہندوستان کہلاتا ہے، اور اس کے مطابق یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں. تیسرا نقطہ، بھارت نے جوناگڑھ اور حیدرآباد کی مسلم ریاستوں، اس کے علاوہ انہوں نے اور ریاستیں جو تھیں ان کے اوپر بھی قبضہ کیا بھارتیوں نے. ان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا اس انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی روشنی میں، جو ایک بین الاقوامی تقاضا تھا، ایک قانونی تقاضا تھا، اور یہ ایک کمٹمنٹ تھی اس وقت نوآبادیاتی نظام کے جو یہاں پہ حکمران تھے فرنگی، ان کی اس الحاق کو تسلیم کرنے سے بھارت نے انکار کیا. اور اپنی ریاستوں کے عوام سے اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ کہاں جانا چاہتے ہیں جوناگڑھ والے اور کہاں رہنا چاہتے ہیں حیدرآباد والے. اور ریاست لداخ، جموں کشمیر کو بھارت کے ساتھ زبردستی شامل کرنے کے لیے اپنی فوج وہاں پہ اتار دی. میں یہاں ایک سوال پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور میں بھارت کی قیادت کے سامنے اور جو ہسٹورینز ہیں ان کے سامنے اور جو لوگ پڑھے لکھے اس مسئلے کی روح کو سمجھتے ہیں اور آگے وہ اس کو غلط طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا استصواب رائے ہوا ریاست جوناگڑھ میں، کون سا ریفرینڈم ہوا حیدرآباد کی مسلم ریاست میں. یہ جب تجربات دیکھے گئے تو جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے، جس میں بہت سارے شہید ہیں، بہت سارے مجاہد ہیں، مجاہد اول سمیت لوگ تھے، انہوں نے آزادی کی یہ جد و جہد کی، اور آزادی کی جو جد و جہد اس وقت شروع ہے اس قانون کی روح سے، وہ قانونی حق ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کا. چوتھا نقطہ ایک کتاب سے ملتا ہے جی، ہسٹری آف اسٹرگل فار دا فریڈم ان کشمیر. یہ پی این بزاز صاحب نے کتاب لکھی ہے. اس کے صفحہ نمبر 341 پہ وہ لکھتے ہیں کہ انڈیا کو ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت مذہبی بنیادوں پر جون 1947 میں تقسیم کیا گیا. مسلم اکثریتی علاقے ایک طرف ہو گئے اور ہندوستان ایک طرف ہو گیا. اور جو غلطی کی اس وقت سکھ قیادت نے، آج تک سکھ اس کے اوپر پچھتا رہے ہیں، اور اسی لیے جو خالستان کی موومنٹ ہے وہ ہندوستان کے اندر بھی اور ساری دنیا میں آج بھی چل رہی ہے. اور اس میں یہ پلان میں واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ جو خطہ کشمیر ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ چوتھا نقطہ آ گیا جی. پانچواں کشمیر کے مقدمے کا جو بین الاقوامی قانون کے مطابق اور پارٹیشن آف انڈیا ایکٹ 1947 کے مطابق نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ 1 جنوری سن 1948 کے دن، 1 جنوری 1948، 14 اگست 1947 کو پاکستان منتا ہے اور 15 کو آزادی کا دن مناتا ہے ہندوستان. جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے صدر کو ٹیلی گرام بھجوایا. یہ میں ریکارڈ کی باتیں کر رہا ہوں، ایک اقوام متحدہ کا ریکارڈ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. ٹیلی گرام بھجوایا جس کی بنیاد پر قرارداد نمبر 38 جنوری 1948 میں، جنوری 1948 میں یہ پہلی قرارداد ہے جو انڈیا کی طرف سے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے صدر صاحب کو بھجوائے گئے ایک ٹیلی گرام کے اوپر پاس کرتی ہے سیکورٹی کونسل. قرارداد نمبر 38 جس میں 17 کو یعنی پاک اور ہند حکومتوں کو مسئلہ کشمیر پر اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا تھا. بالکل کہا گیا. ڈاکٹر صاحب اس اقدامات ڈاکٹر صاحب یہیں سے ہم سلسلہ جوڑیں گے اپنی گفتگو کا، کیونکہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ایک اہم پوائنٹ ہے کس طرح سے اس مسئلہ کشمیر کو ہم دیکھ رہے ہیں، کون سے ایسے پہلو ہیں جن پر آج تک ابھی روشنی نہیں ڈالی گئی ہے. we'll discuss it after break. Stay with us. کو بھارت کے بھاگنے کے بعد کشمیر کے مقدمے کا 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ 14 مارچ 1950 کے روز قرارداد نمبر 80 پاس ہوئی اور کشمیریوں کے حق خود اختیاری کو منظور کرنے پر اس قرارداد نے بہت توجہ دی اور زور دیا، اور بھارت نے پھر بین الاقوامی برادری کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے کے بعد بے ایمانی کی اور یہ ثابت کیا کہ اس میں منہ میں رام رام رکھنے اور چھری بغل میں رکھنے، بلکہ آج کل تو
خنجر اور تلوار اور پتہ نہیں ایٹم بھی آ گیا ہے, وہ اس میں صلاحیت موجود ہے. ایک اور قرارداد نمبر 91 30 مارچ 1951 کو پاس ہو گئی, جبکہ 23 دسمبر 1952 کو پھر قرارداد منظور ہوئی. 13واں نقطہ 24 جنوری 1957 کے دن سیکورٹی کونسل نے پچھلی تمام قراردادوں کو زندہ کرتے ہوئے ایک اور قرارداد منظور کر لی. 14واں نقطہ 1965 آ گیا, جنگ ہو گئی پاکستان اور بھارت کے درمیان, مسلسل 5 قراردادیں پھر منظور ہوتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا جی 1948 والی قرارداد مر گئی اور پھر باقی قرارداد, نا 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 نا, یہ درجن سے بھی زیادہ قراردادیں میں کچھ بتا چکا ہوں اور بتانے لگا ہوں آپ کو. یہ قرارداد 1965 کے 4 ستمبر کی تاریخ کو منظور ہوتی ہے. قرارداد کا نمبر ہے 209. 6 ستمبر کو قرارداد نمبر 210. 20 ستمبر کو قرارداد نمبر 211. 27 ستمبر کو ایک اور قرارداد کشمیریوں کے حق میں منظور ہوتی ہے جس کا نمبر ہے قرارداد نمبر 214. پھر 5 نومبر کے روز قرارداد نمبر 215 پاس ہوتی ہے. یہ 1965 5 نومبر کے روز جو قرارداد نمبر 215 پاس ہوئی, اس قرارداد سمیت پہلی قرارداد بھی ابھی تک وہ 1 جنوری والی بھی 1948 وہ زندہ ہے اور ریکارڈ پہ موجود ہے. اب میں یہاں پہ ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ ایسٹ ٹیمور انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے. وہاں پہ عیسائیوں کی ایک کونے میں اتنی ہم احترام کرتے ہیں سارے مذہبوں کا, اتنی سی آبادی تھی. ایسٹ ٹیمور کے اوپر ساری دنیا چڑھ دوڑی اور ایشیا کے اندر پہلی عیسائی کرسچن سٹیٹ اس کو قائم کر دیا گیا, اور جو انڈونیشینز تھے ان کا کہنا تھا زبردستی ہوا ہے. اس کے بعد آ جائیے آپ سوڈان, شاہ نجاشی کا ملک جس نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان, آپ کے بھیجے ہوئے وفد کو پذیرائی دی اور جو مشرکین تھے ان کو پسپائی دی, اور پھر جو ہمارے لوگ تھے اس وقت کے جو اولون و سابقون میں اسلام لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے انتہائی قریبی اور پیارے لوگ, ان کو شاہ نجاشی نے جہاں پہ پناہ دی تھی اس کو بھی تقسیم کر دیا گیا, اور شمالی سوڈان اور اس کے اندر ایک ڈارفر اور ایک اور ریاست انہوں نے کاٹ کے سوڈان کو, وہاں پہ آمریت تھی اور وہ بول نہیں سکا, آج کل گرفتار ہے سوڈان کا جو پچھلا ڈکٹیٹر ہے. تو وہ اس قرارداد کو انہوں نے اس ساری صورتحال کو استعمال کر کے اس قرارداد کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی. قراردادیں جو آئیں اس کے بعد, میں مثال دے رہا ہوں, پوری قوم کا اور پورے عالم انسانیت کا ضمیر, اور خاص طور پہ اسلامی جو تنظیمیں ہیں اور جو برادران اسلام ہیں ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ قراردادیں جو اس کے بعد آئیں, ابھی آئیں کہ فلانے ملک پہ حملہ کرو, فوراً حملہ ہو گیا, فلانے ملک کو برباد کر دو, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, فلانے پہ بم پھینک دو, نئے نئے بم, نئے نئے جہاز, نئے نئے ہتھیار, نئی نئی آرمری, نیا نیا آرسنل, وہ سارا جا کے وہاں پہ پھاڑا گیا, پھوڑا گیا اور برباد ہو گئے ملک. لیکن کشمیر کا مسئلہ آج بھی زندہ ہے, لائیو لس ہے اور ڈیڈ ووڈ نہیں ہے. میں تھوڑا سا وے فارورڈ کے اوپر اگر ٹائم ہے میڈم تو میں 1 منٹ کی بات کر لیتا ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے ہم اسی بات پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ ابھی تک کیوں وہاں پر ہوتا ظلم و بربریت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اس کا ایک ہی سبب ہے, پاکستان تو ہر دور میں اپنی بساط کے مطابق اور جو حکمران ہیں ان کی جرت کے مطابق اور ان کے شعور کے مطابق مقدمہ اپنا لڑتا رہا ہے. اور پاکستان کے عوام تو کشمیر بنے گا پاکستان کے, اور کشمیر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور شہرک سمجھتے ہیں. پاکستان کی تکمیل کے ایجنڈے کے آخری آئٹم کا نام کشمیر ہے. ہم تو جدوجہد کرتے ہیں, لیکن جن ملکوں کے ان کے مسائل جس میں براہ راست ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس پہ ہم سپورٹ کرتے رہتے ہیں. کشمیر کے مسئلے کے اوپر آپ ضرور سوچئے گا پاکستانیوں, کون سا اسلامی ملک ہے یا اس کا سربراہ ہے جس نے آخری دفعہ بات کی تھی, اور ساتھ ڈیٹ نوٹ کر لیجئے گا. اگر ڈیٹ آپ کو مل جائے, بادشاہ کا نام مل جائے, کسی صدر کا نام مل جائے, کوئی وزیر اعظم مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا, میرے علم میں اضافہ ہو جائے. بالکل ڈاکٹر صاحب, لیکن کشمیر کا مستقبل پاکستان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک پر سے واپس آنے کے بعد اس حوالے سے بھی کچھ مزید بات کر لیں گے, اور ہمارے مزید سیگمنٹس بھی ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
جو لوری بادشاہ تو لوری بادشاہ، اس کا منشی بھی بادشاہ، لوری بادشاہ تو بادشاہ، اس کا سمدی بھی بادشاہ. پی آئی اے کے خرچے سے، پی آئی اے کے جو ملازمین تھے، جو افسران کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سب کی گردنیں ماری جائیں گی. یہ پاسپورٹ پی آئی اے کا ایک ملازم پکڑے، 20,000 روپے میں لاہور سے اسلام آباد کے لیے ایک موٹر کار ٹیکسی کے طور پہ، جو ٹیکسی کیب چلتی ہیں، اس کو بک کیا گیا اور وہ پاسپورٹ جا کے اس وی آئی پی کو پہنچایا گیا. اور یہ ہیں پاکستان کے حکمران، یہ ہیں پاکستان کے حکمرانوں کے پاس جو وہ قانون کے لیے عزت کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو اختلافی نوٹ ڈاکٹر بابر راوان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، ہم نے اپنے پرانے پروگرام کا ایک کلپ جو ہے وہ بھی آن ایئر کیا ہے، اور ہمارے عوام بڑے سمجھدار ہیں، پاکستانی بڑے سمجھدار ہیں، دے آر اویئر آف ایوری تھنگ، اور انہیں پتہ ہے کہ آج ہمارا سیگمنٹ تلاش شدہ میں ہم کسے تلاش کر رہے ہیں. پھر بھی آپ ڈیٹیل میں بتائیں کہ آج ہم کسے تلاش کر رہے ہیں اور کس ضمن میں تلاش کر رہے ہیں. آج ہم ٹرانسپیرنسی کو، گڈ گورننس کو، اچھے اخلاق کو، اچھی حکمرانی کو، اچھے احتساب کو، اکاؤنٹیبلٹی کو، اور خاص طور پہ جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آئی ہے وہ لکھنے والے، ان کو بھی ہم تلاش کر رہے ہیں، اور کسی سو موٹو کو بھی اس قوم کی تلاش ہے. بنیادی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ 20,000 اس ملک میں ایک آدمی کے جو سرکاری خرچ پہ نخرے ہیں ان کے لیے خرچ کیے گئے، میرے خیال میں آپ رسید دکھا رہی تھی ابھی، جی وہ جو رسید ہے وہ پاکستان کے غریب عوام، محنت کشوں، ہاریوں، زرعی مزدور، ورکرز اور جو سکلڈ لوگ ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ملتی ہیں، اس سرکار نے جو مہربانی کی ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ 10 سے اٹھا کے 12,000 روپے تنخواہ کر دی ہے. لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں، جو سوال تھا اس کی طرف میں آپ آتا ہوں، سوال یہ کرتا ہوں، کس گھر میں کوئی ملازم ہے جس کو 12,000 روپے تنخواہ ملتی ہے؟ کس گھر میں کوئی چوکیدار ہے یا کوئی مائی یا ماسی جو کام کرنے والی یا کوئی بچی کام کرنے والی اس کو ملتی ہے؟ کس ورکشاپ پہ کوئی چھوٹا ہے جس کو 12,000 روپے تنخواہ ملتی ہے؟ کس ریسٹورنٹ اور ہوٹل کے اوپر کوئی ویٹر ہے جس کو 12,000 روپے تنخواہ ملتی ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹپ ٹپ کرتے ہوئے جاؤ، ٹپ لے آنا، اس میں سے بھی کٹ لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ 20,000 خرچ کر دیے گئے. ایک بات. دوسرا، کہتے ہیں نا کہ جو سفید دیوار ہوتی ہے اس پہ چھوٹا سا داغ بھی بڑا نظر آتا ہے. جب کوئی دعویٰ کرے پارسائی کا، جب کوئی دعویٰ کرے رہنمائی کا، جب کوئی دعویٰ کرے رہبری کا، تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو کے قوم کو نظر آتی ہیں. اس لیے ہم نے اس دن دکھایا تھا اس کا ایک پورشن، آج ہم نے رسید دکھائی. ایک اور چیز ہے جو ہم آپ کو کل دکھائیں گے اختلافی نوٹ دیکھنے والوں کو. سوال یہ ہے کہ اس ملک میں جو جتنا قانون ہے اس کے بارے میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم سے پہلے امتوں کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ جب کمزور آتا تو قانون پورے جبروت یعنی طاقت کے ساتھ اس پہ لاگو کیا جاتا تھا، اور اگر طاقتور آ جائے تو قانون اپنی نظریں پھیر لیتا تھا اور منہ پرے کر لیتا تھا. کیا ایسا نہیں ہے؟ اس رسید کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی نہیں بولا. وزیر اعظم جو کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی ہے، تو وہ وزیر اعلیٰ کو کہتے ہیں نا جی کہ لاہور کے اندر وہ مقدمہ درج کریں اس شخص کے اوپر جس شخص نے، یا وزیر داخلہ صاحب کو اجازت دیتے مقدمہ درج کروا دیں اس شخص کے اوپر جس شخص نے ان کو جانے دیا بغیر کسی مور لگوائے، امیگریشن کیے، قانون کی پابندی کرائے، اور پھر اس پہ بھی درج کریں جس نے قومی خزانے سے ان کے سرکاری نخرے کے اوپر 20,000 روپے لٹا دیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اسی پر انہوں نے اپنی یہ وضاحت بھی دے دی کہ یہ تمام تر جو ہے یہ ہم نے اپنے خرچے پر کیا. ایسی وضاحتیں دینا جو ہے وہ تو بہرحال اس کی کوئی اتنی وقت تو نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی کیا کسی کو جواب دہ ہیں ہماری وزارتیں؟ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں ٹی وی کیمروں نے دکھایا 17 لاشیں گر کی، کوئی جواب دہی ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ سوائے ایک کے جو کراچی میں پکڑا گیا ہے. ملزم آئے پھانسی سے پہلے انہوں نے بیانات دیے، کوئی جواب دہی ہے؟ ملزم آئے بیانات دیے کہ فلانا انوالو ہے، مارے گئے بیچارے، کوئی جواب دہی ہے؟ پولیس والے مارے گئے بیچارے، کوئی جواب دہی ہے؟ یہاں طاقتور کے لیے قانون موم کی ناک ہے، اس کے گھر کی لونڈی ہے، اس کی راحت ہے، اس کا سکون ہے. غریب کے لیے ایک عذاب اور عذاب مسلسل ہے.
ٹھیک. اور ایک اور بات ہماری وزراء نے آج کل ڈاکٹر صاحب جس کا کہ ایک تسلسل کے ساتھ اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان سے اگر کوئی سوال کر لیا جائے اس قسم کا جو گورننس سے متعلق ہو تو وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اس نوکری پر کس نے رکھا ہے, یہ کس طرح کا سوال کیا آپ نے. اس پر مختصر سا کمنٹ کیجئے گا کیونکہ ہم نے اگلے سیگمنٹ پر جانا ہے. یہ بھی اسی نے کہا نا جی, باقی وزیروں نے اس کو منع کرایا. یہ وزیر وہ ہیں, یہ وہ ملک ہے جس میں وزیر تھپڑ مار سکتا ہے ویٹر کے منہ کے اوپر. یہ وہ وزیر ہے جس میں یہ وہ ملک ہے جس میں وزیر اپنی وزارت کے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے کہ جو پنجابی کہتے ہیں رہ نام سائیں کہ بس پھر اللہ ہی ہے جو جواب دہی کرے گا. اس کی جواب دہی بڑی سخت ہے, اس کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. پاکستان میں تو اس وقت گورننس کے اعتبار سے نہ کوئی حکمرانی ہے, صرف تجارت ہے. نہ کوئی لوگوں کے لیے سکون ہے, صرف ٹیکسز ہیں. اور نہ ہی لوگوں کے لیے کوئی ریلیف ہے, صرف نیلی پیلی کالی چٹی. ایک طرف بسیں ہیں اور دوسری طرف گپ اندھیرا ہے. گیس بھی بند, بجلی بھی بند, پانی بھی بند. بالکل. اسی تناظر میں بہت سے ایسے مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب جو ناظرین ہمیں بتانا چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہم ان کے مسائل جو ہے اجاگر کریں. کچھ ٹویٹس ہیں آپ کے پاس آج, ٹویٹس کیا کہتی ہیں؟ جی, سب سے پہلے خاتون آئی ایس پی, انہوں نے لکھا ہے کہ ہسپتالوں کی یہ حالت ہو جہاں پہ وہاں پر میٹرو اورنج ٹرین بنانے کا کوئی احمق ہی تصور کر سکتا. اور اس کے بعد یہ ذرا اس تصویر پہ رکیے گا جی تھوڑا سا. جی, انہوں نے لکھا ہے کہ میٹرو بس اور اورنج ٹرین والے شہر لاہور کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی. میں دو چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ایک, اگر تصویر کے آپ سینٹر میں ایک پلر سا لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا, اس کے ساتھ آپ کو بوتلیں نظر آئیں گی. یہ دوائیوں سے بھری ہوئی بوٹلز ہیں جی, ٹرانسپیرنٹ, اور یہ کم از کم آدھا درجن ہے. اور اس کی جو آپ نے دیکھا کوئی دائیں جا رہی ہے, کوئی آگے, کوئی پیچھے, کوئی بائیں جا رہی ہے. یہ مختلف جو دل کے مریض ہیں ان کو دوائی لگانے کے لیے یہ سہولت موجود ہے وہاں پہ. اس سے پیچھے ذرا تشریف لے آئیے گا. ایک بزرگ جن کے آپ کو پشت نظر آ رہی ہے, ان کے پیچھے ایک کمبل دیکھ لیجیے گا لیفٹ سائڈ اینڈ نیچے کی طرف, اور پھر ان کے منہ کی طرف ایک آپ نے گھٹنا اوپر بلند ہوا وہ بھی دیکھیے گا. پھر ان کے پاؤں کی طرف سر لپیٹ کے کمبل میں ایک اور مریض پڑا ہوا ہے. یعنی یہ 4-5 دل کے مریض یہاں پہ. پھر وارڈ کی نظر دیکھ لیجئے گا, رائٹ سائیڈ کے اوپر ایکسٹریم رائٹ سائیڈ کالے دوپٹے والی اماں جی, اور پھر آگے خواتین کا ایک رش. یعنی جمعہ بازار میں یہ رش نہیں ہوتا جس ملک میں یہ حال ہو. ہم آپ سے محترمہ اتفاق کرتے ہیں جو آپ نے کہا. انجینئر اکرام دعوت صاحب ہیں جی, کہتے ہیں پلیز ڈسکس دی آئی ڈی پیز آف نارتھ وزیرستان ایجنسیز پرابلمز ان بنو, دے لیو ان دی ٹینٹ, ویری کولڈ ویدر. انہوں نے بہت امپورٹنٹ مسئلہ چھیڑا ہے جس کے لیے میں فوری طور پہ چیف منسٹر کے پی کے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو کچھ بھی کرنا پڑے, کسی جگہ سے بجٹ کاٹنا پڑے, نارتھ وزیرستان ایجنسی کے جو آئی ڈی پیز اندرونی متاثرین ہیں ان کو واپس بھجوائیے, کوئی طریقہ آپ نکالیے. اور مجھے پتہ لگا کہ گورنر صاحب جو کے پی کے ہیں جن کے ذمہ ہے فاٹا, وہ اب وہاں سے فرار ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں سیاست کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے خدمت نہیں ہو سکتی, اس لیے مجھے استعفے کی اجازت دیں. اور خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں. آپ بھی جاتے جاتے, سردار مہتاب صاحب آپ پنڈی میں ہمارے ساتھ وکالت کرتے رہے, دوست ہیں ہمارے, آپ جاتے جاتے کوئی نیکی کر جائیے. نارتھ وزیرستان ایجنسی, ایک ایجنسی ذمہ لے لیجئے. کل آپ پتہ کیجئے کتنے فنڈز پڑے ہوئے ہیں جو فاٹا کا سیکریٹریٹ ہے, آپ واپس بھجوا دیں گے ان کو. آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. تبسم ستی صاحب ہیں جی, تحصیل کوٹلی ستیاں سے, کہتے ہیں ضلع راولپنڈی کی تحصیل ڈی لیمیٹیشن کے نام پر, حلقہ بندی کے نام پر 13 یونین کونسل ختم کر کے 6 کر دی گئی ہیں. اور اگلی باری ووٹا ہی نہیں پھر دیا ہے کوٹلی ستیاں والےو, تاکہ تساں نے جڑی مرمت رہنی نہ کوٹے مری سمیت ہو تو وہی کے چھا. پھر نبیل خالق صاحب ہیں جی, یہ کہتے ہیں کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی, فوڈ اینڈ شیلٹر, یہ سیفٹی, حفاظت, سیکیورٹی, لوگوں کا تحفظ, کھانا اور مکان اور ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر, ٹرانسپورٹیشن آفٹر مین پرائرٹیز. یہ جو ہے نا جی, کہتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ان چیزوں کے کھانے, شیلٹر, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بعد آتی ہے. لیسنز لرنڈ,
کہ ہم سبق کب سیکھیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب یہی دانیال تو ہماری حسین صاحب ایفٹ کہتے ہے ہیں جو ہم finally highlight کر سکتے ہیں. بالکل یہی وہ ایفٹ ہے. بہت سی ٹویٹس ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی کے باعث رہ جاتی ہیں لیکن ہم انہیں ضرور شامل کریں گے اپنے کل کے پروگرام میں بھی. اختلافی نور سے فروت ملک کو اجازت دیجیے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں آپ کی آواز عوام کے نام. میرے کشمیر اے وادی محتشم, تجھ پہ جب سے پڑے غاصبوں کے قدم, تیری تاریخ قصہ جور و ستم, وادی مہرباں ہے کہ جنت نشاں. تیرے رنگین جلوے کدھر کھو گئے, تیرے بربت کے نغمے کہاں سو گئے, تیرے آنگن صدا قیامت بپا, تیرے آنگن صدا